أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني بما ينفعني وزدني علما. الحمد لله على كل حال واعوذ بالله من حال اهل النار. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى آمین ثم آمین. سورۃ بقرہ آیت نمبر 104. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا. اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو تم رائنا ہماری رعایت کر مت کہو اور انظرنا ہماری طرف دیکھو کہو. واسمعوا اور سنو اس بات کو. وللکافرین عذاب علیم اور کافروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے.
اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر کوئی معاملات چلاتے، گفتگو کرتے، جب صحابہ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے وہ لفظ استعمال کرتے تھے رائنا، یعنی ہماری طرف نظر کیجئے، یعنی اس کا مطلب تھا کہ ہماری طرف دیکھیے، یعنی ہمیں دوبارہ بات بتائیے، ہمیں سمجھ نہیں آئی، یعنی ہمارا خیال کیجئے، یہ ساری باتیں اس میں آتی ہیں، یعنی ہماری طرف دیکھیے، ہماری طرف خیال کیجئے، ہماری طرف نظر کیجئے، دوسرے لفظ میں یہ بھی آ سکتا ہے۔ تو یہ مقصد ان کا یہ ہوتا تھا کہ کیونکہ انہیں بات سمجھ نہیں آتی، وہ بات رپیٹ کرنے کے لیے یا بات کو سمجھانے کے لیے لفظ رائنا کا لفظ استعمال کرتے تھے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ آ جاتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو دوبارہ بتا دیا کرتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں یہودی بھی آ کر بیٹھتے تھے، اور یہودیوں کا مقصد ہم پیچھے شروع میں ہی پڑھ چکے ہیں کہ وہ کیوں آ کر بیٹھتے تھے، اس لیے آ کر بیٹھتے تھے کہ جب ہم صبح کو جا کر ان کے بیچ میں ایمان لا کر ایمان کا اظہار کریں گے اور شام کو ان کے ساتھ اٹھتے ہوئے اپنے ایمان کا انکار کر دیں گے تو دیکھا دیکھی ہمارے ساتھ بہت سے صحابہ بھی اپنے ایمان کا انکار کر دیں گے، یعنی ان کی یہ سازش تھی کہ مسلمانوں کو دوبارہ کافر بنانے کے لیے وہ مسلمانوں کے ساتھ آ کر بیٹھتے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم پڑھے لکھے زیادہ ہیں اور یہ ان پڑھ ہیں صحابہ، تو وہ سمجھیں گے کہ جب اس علم سے یہ لوگ متاثر نہیں ہوئے، انہیں صحیح نہیں لگا تو یقیناً اس میں کوئی شک ہے، تو ان پڑھ لوگ آٹومیٹکلی اس چیز کو چھوڑ دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں ان کے آنے کا مقصد صرف مسلمانوں کو دوبارہ کافر بنانا ہوتا تھا، نہ کہ اسلام کو قبول کرنا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنے کے لیے یا دوبارہ مسئلہ پوچھنے کے لیے یہ لوگ لفظ رائنا کا استعمال کرتے ہیں تو انہوں نے لفظ کو بگاڑ کر عین جے نون اسنا رائنا کر دیا، جس کا مطلب تھا ہمارا چرواہا، جو کہ خود عبرانی زبان میں رائنا کا مطلب بھی احمق، نہایت درجے کا جاہل آدمی تھا، لیکن یہ اس سے بھی یعنی کہ غلط لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے استعمال کیا۔ عربی میں اس کا مطلب کیا تھا؟ ہماری طرف دیکھیے یا ہمارا خیال کیجئے، ہمیں دوبارہ مسئلہ بتا دیجئے، لیکن عبرانی زبان میں اس لفظ کا مطلب کیا تھا؟ یعنی کہ اس کا مطلب تھا احمق، نہایت ہی نچلے درجے کا جاہل آدمی۔ اور اس کے علاوہ جو انہوں نے لفظ رائنا جو استعمال کیا تھا، اس کا عام معنی جو تھا وہ تھا چرواہا کا، یعنی عبرانی میں اسے جاہل، احمق، بیوقوف کہا جاتا تھا، اور لیکن عام لفظوں میں اسے ہمارا چرواہا کہا جاتا تھا، جسے عربی زبان یعنی ان کے عام لفظ کون سے تھے؟ عربی زبان کے تھے۔ تو اس میں ان کا کیا تھا؟ چرواہا۔ رائنا کا مطلب ہماری طرف دیکھیے، خیال کیجئے۔ رائنا کا مطلب عربی میں کیا ہے کہ ہمارا چرواہا۔ عبرانی زبان میں رائنا کا مطلب نہایت جاہل درجے کا یعنی نچلے درجے کا جاہل آدمی یا بیوقوف یا احمق۔ تو یہ ان کا مقصد تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ انہوں نے استعمال کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں ہوتی رہیں، آج تک یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنا لینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر باتیں بنا لینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چلا اور آج تک یہ چلتا آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس آیت کے اندر لفظ رائنا سے منع کر دیا، کیونکہ اس یہودیوں نے اس کو بگاڑ کر لفظ چینج جو کیا تو اللہ کو اپنے نبی کی شان میں یہ لفظ پسند ہی نہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسا کلمہ استعمال کرنے کی اجازت دی، وہ کون سا تھا؟ وَقُولُوا انظُرْنَا، اے مومنو تم کہو کہ ہماری طرف دیکھیے، انظرنا نظر کیجئے، دیکھیے، یعنی اب تم نے رائنا نہیں کہنا۔ یہ کس نے منع کر دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی شان میں گستاخی کو پسند نہ کیا، تو اس لفظ سے منع کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آئندہ کے لیے مسلمانوں سے کہا کہ اب جب آپ نے نبی کو مخاطب کرنا ہے تو لفظ انظرنا، ہماری طرف نظر کیجئے، واسمعوا، اور پھر اس کے بعد کہنا ہے اور سنو،
یعنی ہماری طرف دیکھو، ہماری طرف دیکھ کر سنو ہماری بات کو، یہ لفظ تو استعمال کرنا ہے، لیکن رائنا لفظ استعمال نہیں کرنا۔ کافروں نے جو یہ نبی کی شان میں گستاخی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جواب دیتے ہوئے کہا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، یاد رکھو کافروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دردناک عذاب دینا ہی دینا ہے، کیونکہ جہنم اللہ نے وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ جہنم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف جگہ پر قرآن میں فرمایا کہ میں نے جہنم تو کافروں کے لیے ہی تیار کی ہے، اور وہ جہنم کا عذاب کوئی عام عذاب نہیں ہے۔ چمڑے گل جانا، چمڑے اتر جانا، جسم پھیل کر ایک کندھے کا دوسرے کندھے سے اتنا دور ہو جانا، دانتوں کا اونٹ پہاڑ کے برابر ہو جانا، اور یہ چمڑیاں جلنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں بدلناہم جلودہم کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بار بار چمڑیاں بدلواؤں گا، چڑھاؤں گا، اور یہ اترتی جائیں گی۔ اور یہ ایک بار آپ اپنے دنیا کے اندر اندازہ کیجئے کہ اگر آپ کے اوپر گرم پانی گرتا ہے تو آپ کی جلد، جو آپ کا چمڑا اترتا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ دردناک عذاب کس کے لیے تیار کی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کافروں کے لیے میں نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے مسلمانوں، تم نے اب ایسا کام نہیں کرنا، تم نے اب انظرنا واسمعوا کہنا ہے۔ یہ قول و فعل میں کافروں سے مشابہت بھی اللہ کو پسند نہیں آئی۔ دیکھ لیں آج ہم نے ان کا جیسا لباس، ان کے جیسی طرز زندگی، انہی جیسی رسمیں، انہی جیسی شادیاں، انہی جیسی خوشیاں، انہی جیسے غم، ہم نے سب کچھ ان جیسا لے لیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کے قول سے نکلا ہوا ایک لفظ بھی پسند نہ آیا، تو اللہ نے اس کی مخالفت کرتے ہوئے کہا آئندہ تم نے یہ لفظ بھی استعمال نہیں کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طریقے سے یہودوں کی، کافروں کی مشابہت سے بچتے ہوئے درمیان میں مانگ نکالی۔ ایک چھوٹا سا عمل ہے، یعنی کس لیے نکالی کہ میں یہود و نصارہ کی مشابہت نہیں کروں گا۔ وہ ایسا کرتے ہیں، اس طرح سے الٹی مانگیں نکال کے کنگا کرتے ہیں، جبکہ میں نہیں کروں گا۔ سکھ مانگ نکالتے نہیں تو میں درمیان سے مانگ نکالوں گا۔ اب درمیان سے مانگ نکالنا سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فعل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کافروں کے کسی فعل جیسا اپنا فعل مسلمانوں کو بنانا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کافروں کے قول جیسا اپنا قول بنانا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں سختی کے ساتھ ان کے لیے سرزنش اس بات کی کر دی۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایسے الفاظ جن میں بے ادبی یا گستاخی کا شبہ پیدا ہوتا ہو، ان کو استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ بے ادبی کن کی نہیں کی جا سکتی، گستاخی کن کی نہیں کی جا سکتی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو درجہ اولا ہے، اس کے بعد معاشرے کے اندر رہتے ہوئے بزرگوں کی، استادوں کی، والدین کی، اپنے بڑے بہن بھائیوں کی بے ادبی اور گستاخی کرنا منع ہے، اور اس طرح کے کوئی الفاظ جو کہ اس میں بے ادبی میں آتے ہوں وہ الفاظ کا استعمال بھی نہیں کرنا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ملتا ہے کہ عائشہ بیان کرتی ہیں یہودی نبی کے ہاں آتے اور السلام علیکم کے بجائے السلام علیکہ کہتے۔ السلام کا مطلب ہے سلامتی ہو، السلام کا مطلب ہے تم پر، السلام موت ہو، علیکم تم پر۔ یعنی اب دیکھیں کہ وہ قول کو چینج کیسے کرتے تھے۔ عربی زبان کے ماہر تھے، عربی زبان ان کی اپنی تھی، تو عربی زبان میں لفظوں کو ہیر پھیر آسانی سے کر لیتے تھے، تو انہیں پتہ تھا سام کہتے ہیں موت کو عربی میں، تو انہوں نے السلام علیکم کی بجائے جب بھی نبی کی محفلوں میں آنا تو لفظ کا استعمال کرتے ہوئے السلام علیکم کے بجائے السلام علیکہ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ آپ پر موت ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جواب میں ان کو ویسا ہی جواب لوٹا دیتے، کیونکہ قرآن میں جو الفاظ ملتے ہیں وہ اسی طریقے سے ملتے ہیں۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تمہیں کوئی دعا دے تو تم اس کو دعا کو یا تو احسن انداز میں لوٹاؤ یا اسی لفظوں کے ساتھ اس کو لوٹا دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں السلام علیکم کی بجائے السلام علیکہ کی بجائے کہتے تھے وعلیکم، اور تم پر بھی، یعنی جو تم نے کہا وہ تم پر بھی۔ جیسے ہمارے ہاں ایک عید کے موقع پر چلتا ہے تقبل اللہ منا ومنکم یا تقبل اللہ منی ومنکا، تو ہم اس کو کہتے ہیں
سیم اس کو لفظ کہنے کے لیے کہ آپ کو بھی ایسے ہی ہو تو ہم لفظ ان کے لیے استعمال کر لیتے ہیں. تو اسی طریقے سے انگلش میں لفظ استعمال کرتا ہے سیم یو، آپ کے لیے بھی وہی لفظ ہو. تو عربی میں لفظ استعمال کیا جاتا ہے وعلیکم، اور آپ پر بھی، جیسا آپ کہہ رہے ہیں ہمارے لیے ویسا آپ پر بھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یہ جواب دیتے تھے. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا ہر قول آ کر چینج ہو جاتا تھا، اور اللہ کو وہ قول پسند نہیں ہوتا تھا جو یہودی استعمال کرتے تھے. اسی طریقے سے یہودیوں کی شرارتیں، کمینگیاں اور دشمنیاں اس بات سے واضح ہیں کہ مسلمانوں کو ان کے اعمال کے علاوہ ان کے الفاظ، قول اور مشابہت سے بھی اللہ نے منع کر دیا. یعنی صرف ان کے الفاظ سے منع نہیں کیا، جیسا وہ الفاظ کہیں ویسے نہیں کرنا، بلکہ ان کے فعل سے مشابہت کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ نے، اور ان کے اعمال جیسے اعمال کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا. عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے قیامت سے پہلے تلوار کے ساتھ مبعوث کیا گیا ہے، یعنی مجھے تلوار دے کر بھیجا گیا، یہ لفظ بھی کہہ سکتے ہیں، تاکہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کی جائے. میرا رزق میرے نیزے کے سائے کے نیچے رکھا گیا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ رہے آپ نے کبھی اپنی تلوار کو اپنے سے جدا نہیں کیا. اور جب وفات ہوئی تو ان کے گھر میں کیا چیز ملی؟ کوئی مال و دولت نہیں ملا، کوئی دنیا کا خزانے نہیں ملے، دنیا کی چیزیں نہیں ملی. ان کے گھر میں 9 تلواریں موجود تھیں، جس کو دیکھتے ہوئے کافی لوگوں نے بھی کہا کہ اگر تمہیں بھوکا رہنا پڑے تو بھوکے رہ لو، جنگ کے لیے تمہارے پاس اسلحہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ جب جنگیں جیتی جاتی ہیں تو اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون بھوکا تھا، یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس میں مارکا آرائی کس نے صحیح انداز میں کی. تو سونیا گاندھی کے بارے میں آتا ہے، یا اس سے ہٹ کے ایک اور عورت کا ذکر ملتا تھا، بہت پہلے میں نے یہ فیچر پڑھا تھا کہ اس نے اسے کہا تھا کہ تم نے یہ جو کہا تھا کہ اگر جنگ جیتنی ہے تو تم اپنے کھانے پینے کی طرف توجہ دینے کی بجائے اسلحے کو منگانے والا سیٹ اپ کرو، تمہارے پاس اسلحے کا ذخیرہ زیادہ ہونا چاہیے. تو تم نے یہ چیز کہاں سے سیکھی؟ کہا میں نے مسلمانوں کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی کہ جب ان کی وفات ہوئی تو ان کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، لیکن 9 تلواریں موجود تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جنگ میں جاتے تھے ہمیشہ غالب آتے تھے. تو یہ نہیں دیکھی جاتی کہ بھوکے تھے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ غالب کون آتا رہا. تو یہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا رزق میرے نیزے کے سائے میں رکھا گیا. مطلب کیا ہے؟ مجھے تجارت کے لیے اللہ نے نہیں کہا، مجھے اللہ نے کیا کہا ہے؟ کافروں سے لڑائی کرو اور ان کے ملکوں کے اوپر اپنا تسلط قائم کرو، اسلامی نفاذ کو نافذ کرو، اور پھر اس کے مقابلے میں تمہیں جو رزق ملے گا وہ تمہارا ہوگا مال غنیمت کی صورت میں. تو یہیں سے آپ دیکھ لیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وقت تھا کچھ نہیں تھا، اور ایک وقت تھا کہ امہات المومنین نے تقاضا کیوں کیا تھا کہ آپ ہمیں بھی کچھ دنیا کا مال و دولت دے دیں. کیوں کیا تھا؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال و دولت کے ڈھیر مال غنیمت کی صورت میں موجود تھے. اللہ کے نبی کو پھر بھی یہ چیز پسند نہیں تھی. اللہ کے نبی کو یہ بات پسند نہ آئی تو کنارہ کشی اختیار کی، اور کچھ دنوں کے بعد سب سے پہلے عائشہ کے پاس گئے. اے عائشہ، اپنے والدین سے پوچھ کے پھر جواب دینا. کہا بات کیا ہے؟ کہا یا تو میرا انتخاب کرو گے یا مال و دولت کا، تم میں سے دونوں میں سے ایک چیز ملے گی. اگر تم مال و دولت لیتے ہو تو اور میں تمہیں دنیا کا ساز و سامان دے کر اپنے سے رخصت کرتا ہوں. تو آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ کے نبی کے پاس مال و دولت مال غنیمت کی صورت میں موجود ہوتے ہوئے بھی اللہ کے نبی نے اس کو دنیا کا ساز و سامان کو پسند نہیں کیا. نیز ذلت و رسوائی اس کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے جو میرے حکم کی مخالفت کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا نا کہ الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، کہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا. یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے. حدیث میں الفاظ جو ہیں وہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے. اب اللہ کے نبی خود کہہ رہے ہیں کہ جس نے میرے حکم کی مخالفت کی ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بن جائے. ہم نے جب سے جہاد کو چھوڑا، ہم اپنے ذریعے سے کمانا شروع کریں تو جتنا مرضی ہے کما لیں. آپ یاد رکھیں سورت دوسرا پارہ پڑھیں گے، اس میں آتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ مسلمانوں نے کہا اللہ کے نبی اب تو جہاد آج کل نہیں ہو رہا، تو کیوں نہ ہم اپنی کھیتی باڑیوں میں اپنے ہاتھوں کو مشغول کر کے جو مال و زر کمائیں تو وہ اسی کے اوپر لگا دیں. تو اللہ نے آیت نازل کر کے کہا کہ تم اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو.
اور پیچھے ہم ایک حدیث پڑھ چکے ہیں کہ جس گھر میں کھیتی باڑی کا سامان زار آ جائیں اس گھر میں اللہ کی رحمتیں نہیں آتی، ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بن جاتی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ غلام قوموں کے کرنے کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ کام کرنے سے منع کر دیا۔ مسلمانوں نے کرنا کیا تھا؟ اللہ کے حکم کو بلند کرنا تھا، لا الہ الا اللہ کے حکم کو نافذ کرنا تھا۔ جب اللہ کے حکم کو نافذ نہ کیا انہوں نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو ہمارے سامنے کر دیا کہ آج جہاد کے لیے کوئی کھڑا نہیں ہوتا، اگر کوئی کھڑا ہوتا ہے تو اسے دبایا جاتا ہے۔ تو ذلت اور رسوائی پاکستان کا مقدر بن چکی ہے، ورنہ اللہ رب العزت خود چاہے تو کتنا دیر ہی نہیں لگے گی، کشمیر رات سوئیں صبح کشمیر آزاد ہوگا۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، یہ میرے حکم کو مانتے ہیں۔ صحیح حدیث میں مزید آتا ہے جو شخص کسی قوم سے مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ یعنی اگر آپ نے کسی قوم سے مشابہت اختیار کر لی کسی بھی معاملے میں، ایک معاملے میں، 10 معاملے میں یا 2 معاملوں میں کرتے لی نا اس قوم کی مشابہت، جب آپ نے کسی قوم کی مشابہت کر لی تو اس حدیث کی روح سے کیا ہے؟ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ وہ انہی میں سے ہے۔ اب آپ دیکھ لیں خوشی کے موقع پر جتنی بھی رسمیں کی جاتی ہیں وہ یہودیوں کی ہیں، اور اگر وہ یہودیوں کی رسمیں ہم کرتے ہیں تو ہم کیا ہو گئے؟ انہی میں سے۔ اگر ہم غم کے موقع پر بھی ایسی رسمیں کرتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم نہیں دیا وہ ہم کرتے ہیں تو تب بھی ہم انہی لوگوں میں سے ہیں جو وہ کام کرتے ہیں۔ ہمیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سختی اور اتنا جبر اور اتنا معاملہ نہیں رکھا جتنا ہم سب کچھ کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ 3 دن سوگ کے ہیں، اب 3 دن سوگ میں گھر میں کچھ بھی نہیں پکے گا، گھر میں نہ چولہا جلے گا، نہ گھر والے کچھ پکائیں گے، باہر سے دیگیں پکی ہوئی آئیں گی، اور دیگوں میں بھی دال آ جائے تو وہ شایا نشان ہی نہیں ہوتی۔ ہے تو فوتکی کا گھر، ہے تو مڑے ہوئے کا غم کا معاملہ ہے، تعزیت کا معاملہ ہے، لیکن وہاں بھی لوگ چاہتے ہیں کہ اچھا کھانا مل جائے۔ تو یہ اسلام کا کوئی حصہ نہیں ہے، نہ ہماری خوشیاں اسلام کے مطابق، نہ ہمارے غم اسلام کے مطابق۔ تو یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ جو بھی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا تو وہ انہی میں سے ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً تم اپنے سے پہلے لوگوں کے طور طریقے، یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بیٹھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مخاطب ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے سے پہلے لوگوں کے طور طریقے، تو ان سے پہلے لوگ کون سے تھے؟ اہل کتاب، یہود و نصارہ، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح کامل طور پر اپنا لوگے، یعنی ان کے طور طریقے اس طرح کامل طور پر مکمل طور پر اپنا لوگے کہ بالشت برابر بالشت کے اور ہاتھ برابر ہاتھ کے، جیسے ہم کہتے ہیں نا ہاتھ کے بدلے ہاتھ، کان کے بدلے کان، تو یعنی تم ان کے برابر میں اس طرح سے ان کے کاموں میں مشغول ہو جاؤ گے، حتیٰ کہ اگر وہ لوگ گوہ کے بل میں گھسے تھے تو تم بھی ان کے پیچھے جاؤ گے۔ پوچھا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہود و نصارہ تھے؟ آپ نے فرمایا تو اور کون؟ یعنی یہود و نصارہ اگر کسی بل میں بھی گھس جائیں تو تم بھی اس کے پیچھے ان کے بلوں میں گھس جاؤ گے۔ حقیقت ہے آج ہر بندہ چاہتا ہے کہ ہر نیا طور طریقہ میں اپنے گھر میں اپنا لوں، اور وہ جیسا دیتے ہیں جس طرح سے دیتے ہیں ہم اسے کاپی کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، اور ان کو کاپی کرتے کرتے ہم بے حیائی میں ملوث ہو چکے ہیں۔ ہمارے سروں سے دوپٹے اتر گئے، ہمارے مسلمان عورت کا کردار صرف نام کا مسلمان رہ گیا، ورنہ آزادی نسواں کے نام پر اس کو اتنا باہر نکالا کہ وہ پینٹ شرٹ پہن کر مردوں کے مقابل آ گئی، اور اس نے سمجھا کہ اب میں آزاد ہوں، اب میں ٹھیک ہوں، اور وہ دوسروں کے مردوں کی غلامی کر کے خوش ہے، اپنے گھر کے اندر کسی کو پانی پلانا بھی اسے اپنی غلامی نظر آتا ہے۔ اندازہ کریں ہماری مسلمانوں کی سوچ میں اس نے اس قدر سازشیں کر کر کے، مکروہ چالیں چل چل کے ہماری ذہنوں کو اس نے اس طرح بدل دیا کہ ہماری آج کی لڑکی ویٹر بن کر کسی بھی جگہ پر کھڑی ہو کر خوش ہو جاتی ہے۔ وہ سٹوروں پہ کھڑی ہے، وہ سٹوروں کے علاوہ ایئر ہوسٹس بن جائے، وہ بس ہوسٹس بن جائے، وہاں پہ لوگوں کو پانی دے، سہولتیں دے، تو وہ اس کو جاب کا حصہ سمجھتے ہوئے خوشی سے یہ سارے کام کرتی ہے، اور گھر میں 4 دیواری کے اندر عزت کے ساتھ اگر اسے کھانا بنانا پڑ جائے تو اس کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ مجھے تم نے حقوق ہی کون سے دیے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ ہمارے ذہنوں کو انہوں نے بدل دیا۔ کہا تھا اگر تم ان مسلمانوں کو میدانوں میں شکست نہیں دے سکتے تو ان کے ذہنوں کو بدل دو، یہ میدانوں میں آنا ہی چھوڑ دے۔
آج میدانوں میں جانا ہی ہم نے چھوڑ دیا اور ان گھروں میں بیٹھ کر ہی ہم نے ان کی سازشوں کے شکار ہوئے اور نبی کی اس حدیث کے پورا اتر گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے سے پہلے لوگوں کے طور طریقے کو اس طرح سے اپنا لوگے کہ بالشت برابر بالشت کے، ہاتھ برابر ہاتھ کے، اگر وہ گو کے بل کے گھس جائیں تو تم بھی ان کے پیچھے گھس جاؤ گے۔ تو صحابہ نے پوچھا کون؟ اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اور کون ہے؟ اللہ ہمیں یہود و نصارہ کے ہر طرح کے معاملات سے، مشابہتوں سے محفوظ فرمائے۔ میں پہلے سوچا کرتی تھی کہ لوگ اپنے ایونٹس کے اوپر یہ نئی نئی رسمیں کہاں سے ایجاد کر کے لے آتے ہیں۔ میں نے ایک دن کسی سے پوچھا یہ کہاں سے تم اتنی چیزیں دیکھتے ہو؟ کہا کہ ہم سرچ کرتے ہیں کہ کافروں نے، یہود و نصارہ نے شادیوں کے اوپر، اداکاروں نے ولیمے کے اوپر آنے کے لیے دلہا دلہن کیسے آئے، کس طرح کی لائٹنگ کی، کیسے آئے، کس طرح کی لائٹنگ بند تھی اور کیسے انٹر ہوئے، کون سے گانے چلے، یہ کون سا طریقہ اپنایا، وہی سب دیکھ کر ہم کر کے خوش ہوتے ہیں اور پیسے کو برباد کر کے، فضول خرچی کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اچھا کیا۔ ہم نہ صرف یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کرتے ہیں بلکہ یہ بھی ہمارے اوپر سچ ثابت ہوتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والا تو شیطان کا بھائی ہے۔ ہم نہ صرف یہود و نصارہ کے مشابہ کر رہے ہیں بلکہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ شیطان کے بھائی بن جاتے ہیں، اور شیطان کا بھائی بننے کے بعد شیطان جہاں جائے گا وہیں ہم نے جانا ہے۔ ہم مسلمان اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی کو پسند نہیں کرتے۔ اگر ہم کر لیتے تو ہم کہتے لوگ ہمارا جینا محال کر دیں گے۔ بھئی ان کی شادی تھی، لگتا ہے یہاں تو موت ہوئی ہو، جیسے لگتا ہی نہیں تھا یہاں شادی تھی، ایسے لگتا ہے کوئی مر گیا تھا ان کا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شادیاں ایسے کی تو گویا نعوذ باللہ اللہ کی شان میں، اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی تو ہم بھی کر رہے ہیں۔ وہ ہمارا ہی مسلمان ہے جو بات کر رہا ہے، وہ کہ کافر نہیں کر رہا، وہ ہمارا مسلمان رشتہ دار ہم سے باتیں کر رہا ہے، ہمارے پر باتیں بنا رہا ہے۔ بھئی تم نے تو ایسے شادی کی جیسے شادی ہی نہیں تھی، ایسے شادی کون کرتا ہے، بڑا پیسہ بچایا۔ جو بھی کہہ دو، باتیں کرنے والے ہمیشہ باتیں کرتے ہیں، لیکن انشاءاللہ العزیز اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کی شادی سادگی سے کی، اپنی شادیاں سادگی سے کی۔ کسی میں ولیمے میں کھانے چلانے کے لیے بکری کو ذبح کیا، کسی میں تو کھجور اور ستو کے اوپر چلا دیا۔ اور واللہ میں بڑی خوش ہوئی تھی یہ بات پڑھ کے کہ اللہ کے نبی کے دور میں صحابہ کو پہلے سے نہیں پتا ہوتا تھا کہ آج کسی کے گھر ولیمہ ہے تو کوئی تیاریاں کریں۔ باہر گزرتے ہوئے لوگوں کو بلا کر کہا جاتا میرے گھر ولیمہ آؤ، ولیمے کی دعوت کھاؤ۔ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے وہی آ کر بیٹھ کے کھانا کھایا اور چلے۔ کون سے پیسے برباد ہوئے؟ ایک ایونٹ کے اوپر کتنا پیسہ ہم برباد کر کے خوش ہو جاتے ہیں کہ میں آج بڑی لکی لگ رہی ہوں۔ تو یاد رکھیں یہ سب چیزیں یہود و نصارہ کی مشابہت ہیں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ایسی چیزیں ثابت نہیں ہیں۔ اللہ ہمیں ان تمام چیزوں سے محفوظ فرمائے۔ ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم، اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا نہ وہ پسند کرتے ہیں اور نہ مشرکین کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی اتاری جائے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ خاص کر دیتا ہے جس کے ساتھ چاہتا ہے اپنی رحمت کو۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ تو بہت ہی بڑا صاحب فضل والا ہے۔ مشرکین عرب اپنے کسی عظیم سردار کی بجائے ان کی نگاہ میں ایک عام آدمی کو نبی چن لیا گیا تھا، تو یہی بات انہیں ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ اسی بات کا ذکر اس آیت میں کیا جا رہا ہے کہ نہ اہل کتاب میں سے جنہوں نے کفر کیا تھا پسند کیا، نہ مشرکین مکہ نے پسند کیا کہ ایک عام آدمی کے اوپر اللہ کی رحمت ہو کر اسے نبی بنا دیا جائے۔ جیسا کہ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اسی کو ہمارے اوپر عہدہ بنا دیا گیا، اسی کو وزیر بنا دیا گیا، یہ تو اس قابل ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں جب چاہوں جس کو چاہوں ایک عام سے بندے کو اٹھا کر بڑا اس کے اوپر اپنی رحمت کر دیتا ہوں، اور وہ پھر کیا کرتا ہے؟ طالوت بن کے جالوت کے لشکر سے مقابلہ کرتا۔ وہ بھی تو ایک عام بندہ تھا نا، اس کے اوپر بھی اعتراض کرا گیا تھا کہ کیا ہے کہ یہ ایک عام سا بندہ ہے، اس کو اٹھا کر اللہ نے اتنی بڑا عہدہ دے دیا۔ تو اللہ کہتا ہے میں جس پہ چاہتا ہوں اپنی رحمت کو خاص کر دیتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت ہم پر اپنی رحمتوں کو خاص کرے، ہمیں دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کے عہدے دے، اور انہی دین کے عہدوں پر اللہ تعالیٰ پورے اترنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سے لوگ سندیں اٹھا کر گھوم رہے ہوتے ہیں، جابس نہیں ملتی۔ اللہ کا شکر ہے اس دن ہم بیٹھے تھے سبھی ٹیچرز، تو کہہ رہے تھے کہ
बात हुई थी कि सनदों के ऊपर के लोग कहते हैं कि आज जो है ना हमें सनद ऐसी दी जाए कि हमें जॉब आसानी से मिल जाए, तो आम सनद नहीं होनी चाहिए। तो मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की रहमत है, हमें कभी सनदों की किसी मामले में ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अल्लाह तबारक व तआला ने खुद ब खुद लोगों के अंदर ओहदे दे दिए, खुद ब खुद अल्लाह ताला ने मनसब पर बिठा दिया। तो ये आयत मुझे अक्सर याद रहती है कि अल्लाह कहता है मैं जिस पे चाहता हूँ अपनी रहमत खास कर देता हूँ। लेकिन उसके अंदर होना क्या चाहिए? खलूस। आप अपने अंदर खलूस पैदा कर लें, अपने अंदर ईमान का खलूस पैदा कर लें, अल्लाह के साथ मोहब्बत का खलूस पैदा कर दें, अल्लाह इंशाल्लाह आपको खुद ब खुद ऐसी जगहों पे बिठाएगा जहाँ पे आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैंने कहा मुझे कभी याद ही नहीं है मेरी कभी कौन सी सनत कहाँ पड़ी है, कौन सी सनत कहाँ पड़ी है, कभी उठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और बाज़ का अल्लाह ताला इतना कुछ देता है कि बंदा घबरा जाता है कि मैं इस तरह काम कर ही नहीं पा सकूँ। तो अल्लाह ताला अपना फजल, अपनी रहमतें हमारे अपना हाथ हमारे ऊपर महफूज रखे। तो ये जो चीज़ अल्लाह ताला कह रहे हैं, तो ये मुशरिकीन मक्का के लोग जो थे और यहूद नसारा जो थे अहले किताब में से, दोनों को ये चीज़ पसंद नहीं आई थी। क्योंकि मुशरिकीन मक्का में अब्दुल्ला बिन उबई के बारे में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत के फ़राइज़ मिलने से पहले उसे सरदारी के ओहदों पर चुना जा रहा था, इसलिए अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक बन गया। आप देख लें कि जिसको सीट मिलने वाली हो अचानक किसी और को मिल जाए, वो उसका दोस्त नहीं बनेगा, वो उसका दुश्मन बन जाए। अगर उसे दीन की समझ होगी तो वो उसका दोस्त बन जाएगा, लेकिन जब उसे दीन की समझ ही नहीं है तो उसने क्या करना है? दुश्मनी इख्तियार करनी है। तो ये बात जो है कि अब्दुल्ला बिन उबई जो था वो इससे पहले कुरैश मक्का का सबसे बड़ा सरदार चुना जाना था, सरदारी के मनसब पर उसे बिठाया जाना था कि अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत की बहुत बड़ी ओहदा देकर इस सीट के ऊपर मनसब कर दिया, तो उसे ये बात पसंद ना आई। तो इसी तरीके से यहूदी तो पहले ही कहते थे कि हम में से नबी होता तो हम ज़रूर ईमान ले आते, तो उन्होंने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद ना किया। तो इस आयत में अल्लाह ताला ने इसका जवाब देते हुए कहा वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा, अल्लाह हम सब को इसी आयत में शामिल कर दे कि अल्लाह जिसको चाहता है अपनी रहमत के साथ खास कर देता है। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम, और अल्लाह ताला तो साहिब फजल है, देने पे कादिर है, सब कुछ करने वाला है, तो वो सब कुछ ज़रूर देगा जो आपकी दिली तमन्ना है। लेकिन उसके लिए इंशाअल्लाह खलूस ले आएँ, लोगों को छोड़ दें, दुनिया क्या कहती है, लोग क्या कहते हैं, किसी की भी परवाह करना छोड़ दें। परवाह करें तो इस बात की कि मैं जब अल्लाह के सामने खड़ी होंगी तो कैसे हिसाब दूंगी, अपने इस अमल का, अपने इस किरदार का, अपने इस अमल का, इस दिन का, इस लम्हे का अपने रब को कैसे जवाब दूंगी। मा नंसख मिन आयतिन औ नुनसिहा नअति बिखैरिम मिनहा औ मिस्लिहा, जो भी आयत हम मनसूख करते हैं या उससे भुला देते हैं, उससे बेहतर या उस जैसी और ले आते हैं। यानी अब ये भी नसख कहते हैं मनसूख करना, ख़त्म कर देना उस पहली बात को ख़त्म। हम एक बात कर रहे होते हैं, कुछ दिनों के बाद हमें लगता है वो बात सही नहीं थी, हम कहते हैं नहीं वो बात ठीक नहीं है, अब ये बात ठीक। क्यों? क्योंकि हमें बाद में एहसास होता है कि वो चीज़ सही नहीं है, या फिर वक्त और तकाजे के मुताबिक पहले वो चीज़ सही थी, बाद में वो चीज़ सही नहीं होती। यानी वक्त के साथ, जैसा कि एक दौर था तो एक दौर में मीडिया को बहुत ही बुरा समझा जाता था, अब एक दौर है कि मीडिया के बगैर चलता ही नहीं। ठीक है, वक्त की बात है ना, उस वक्त में लोगों ने मीडिया को ख़त्म करने की साजिशें चलाई थी, अब दौर है कि लोगों के पास मीडिया मौजूद है, किसी को किसी वजह से, किसी के पास किसी वजह से, लेकिन है सबके पास। तो इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत के अंदर यहूद व मुशरिकीन को ये जवाब दिया कि तुम जो कहते हो कि अल्लाह का इस बात में, इस मामले में क्या मतलब है, कभी कोई आयत उतार के और फिर उसके बाद दूसरी आयत उतार के उसी जैसा हुक्म को चेंज करके अल्लाह उसको बदल देता है पहले वाले हुक्म को, तो ये क्या है? तो अल्लाह ताला ने इसके जवाब में बहुत सी बातें बताई हैं यहाँ पे कि शरी हुक्म के साथ पहले किसी शरी हुक्म को ख़त्म करने को अल्लाह ने नस्ख कहा है, मनसूख कहा है, ख़त्म कहा है। कि जैसा कि इंजील आई, उसके बाद तौरात आई, तौरात आने के बाद इंजील पे अमल नहीं हो सकता, फिर जब तौरात थी तो उसके बाद कुरान पाक आ गई, कुरान पाक आने के बाद अल्लाह ताला ने तौरात के ऊपर, किताब तो ज़रूर है लेकिन अल्लाह ने उसके ऊपर अमल करने के हवाले से कह दिया कि अब तुम उस पर अमल नहीं कर सकते, अल्लाह ने अब दूसरा हुक्म नाजिल कर दिया है, सो उस पर अमल करना है। इसी तरीके से सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में किबला जो मुख्तस हुआ था पहले, वो बैतुल मुक़द्दस था,
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ پھر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہ چاہتا تھا کہ بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس کو منسوخ کر کے، قبلے کو منسوخ کر کے بیت اللہ کو قبلہ قرار دیا۔ اور اسی طریقے سے پہلی شریعتوں میں ہمارے لیے کچھ احکام تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں منسوخ کر کے وہ احکامات دوسرے نازل کر دیے۔ تو یہاں پر انہیں اعتراض ہوتا تھا کہ وہ پہلے حکم بھی تو اللہ نازل کرتا تھا، دوسرے حکم بھی اللہ نازل کرتا ہے، تو یہ دونوں حکموں میں اللہ کا کیا مطلب ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جواب دیتے ہوئے کہا علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ یعنی بادشاہ کہلانے کے لائق تو وہی ہوتا ہے نا جو بار بار معاملات کو بدل کے اس کو نافذ کر کے دکھائے۔ وہ بادشاہ کیا وہی چیز گھسی پٹی ساری معاملے لے کے چلتا رہے دنیا کا بادشاہ، تو اسے کہتے ہیں وہ جو پہلے چل رہا تھا ویسے ہی چل رہا ہے، اس نے کون سا آ کے نیا کام کیا؟ جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں نواز شریف نے آ کے کیا کیا، شہباز شریف نے آ کے کیا کیا، دونوں سارے وہی گھسے پٹے کام چل رہے ہیں۔ تو بادشاہ کے لائق تو یہ ہوتا ہے کہ جو چیز اسے غلط لگ رہی ہے اس کو غلط کر کے منسوخ کر کے اگلا حکم نافذ کرے اور اس کو رائج بھی کر کے دکھائے، یعنی حق بات کو۔ جیسا کہ اب تک کسی نے یہ اقدام نہیں اٹھایا کہ نماز نہ پڑھنے والے کو سزا دی جائے گی، اگر اب کوئی حکمران بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے کہ وہ یہ شرعی حکم نافذ کرے کہ جب کوئی نماز کے دوران نماز میں نظر نہ آیا سعودیہ جیسا حکم نافذ ہو جائے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ اس نے پچھلا حکم کیوں منسوخ کیا کہ کاروبار بند ہوں گے نماز کے ٹائم پہ، کوئی دکان کھلی ہوئی نہیں ہوگی، تو کیوں اس نے یہ منسوخ کیا؟ کیونکہ اگلا حکم اس کے لیے زیادہ بیسٹ، اس کو اس نے نافذ کرنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے کہلائے کہ وہ تو ساری باتوں کے اوپر قادر ہے، پہلے کو منسوخ کرنے پر اور اگلا نافذ کرنے پر، اور وہ بار بار دکھاتا ہے کہ تمہارا رب ہے، اور یہ بھی دکھانا چاہتا ہے کہ پہلا حکم منسوخ کر کے اگلا حکم نافذ کرنے کا مقصد کہ تم میں سے کون ہے جو رب کی بات کو مانتا ہے، کون ہے جو صرف اپنے احکامات کو دیکھتا ہے۔ جیسا کہ ہمارے ہاں ہوتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے باپ دادا کا جو دین ہے ہم تو اسی پہ چلیں گے، ہم تو اس کو منسوخ نہیں کر سکتے، تم جتنا ہمیں قرآن کی دلیلیں دے دو، جتنا قرآن پڑھ کے بتا دو، ہم نے اس کو نہیں ماننا، ہم اس کو منسوخ کر ہی نہیں سکتے، نسخ کر ہی نہیں سکتے۔ کیوں؟ ان کے نزدیک یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے لیے زیادہ قابل ہے، نعوذ باللہ، اللہ سے بھی زیادہ قابل ہے۔ اللہ یہی دیکھنا چاہتا ہے، وہ حکم بھی میں نے نافذ کیا، یہ حکم بھی میں نے نافذ کیا، اب انہیں دیکھنا یہ ہے کہ حال میں جو حکم نافذ ہو رہا ہے اس کو ترجیح دینی چاہیے۔ اللہ دیکھتا ہے کہ اللہ کے اس حکم پر عمل کون کرتا ہے، جو عمل کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ نے اسی کو اپنا دوست بنا لیا۔ علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے ساری بادشاہت آسمانوں اور زمین کی۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا دوست اور نہ ہی تمہارا کوئی مددگار۔ یعنی اب آپ دیکھ لیں، یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا دوست ہے نہ کوئی تمہارا مددگار، در حقیقت دنیا میں بھی دیکھا جائے تو اللہ کے سوا کوئی دوست نہیں ہے۔ جو اللہ مدد کر سکتا ہے وہ کوئی اور مدد نہیں کر سکتا، جو اللہ رزق دے سکتا ہے وہ کوئی اور نہیں دے سکتا، جو اللہ دوستی میں دوستی کر کے ہمیں فائدہ دے سکتا ہے وہ کوئی اور نہیں دے سکتا۔ اور اس کے علاوہ آپ ذرا قبر کے اندر اپنی زندگی کو دیکھیں، ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ ہم قبر کے اندر ہیں، اور قبر کے اندر جانے کے بعد یہ دیکھیں کہ آپ کو کسی دوست کی ضرورت ہے، لیکن دنیا کا کوئی دوست آپ کا کام ہی نہیں آئے گا، اللہ کے سوا کوئی دوست نہیں آئے گا کام۔ اللہ کو دوستی کی ہوگی اللہ سے، اللہ رب العزت کا دنیا کے اندر صحیح معنوں میں اللہ کے حکم کو نافذ کر کے اپنے اوپر اللہ کی دوستی کا حق ادا کیا، خلیل اللہ بننے کی کوشش کی، تو انشاءاللہ العزیز قبر میں بھی وہ ہمارا دوست اور ہمارا مددگار ہے انشاءاللہ۔ کیسی دوستی کرے گا؟ کہے گا کہ میرے اس دوست کو دلہن کی طرح سلا دو، اس کو کوئی غم نہیں ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، اللہ ہمارے قبر کے دنوں کو ایسے ہی بنا دے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ بادشاہ ہی کیا جو پہلا حکم کی جگہ نیا حکم نافذ نہ کر سکے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی بادشاہت میں یہ بات کی کہ اللہ تعالیٰ بادشاہت کے لائق ہے، اور بادشاہت اسی کو زیب دیتی ہے کہ آ کر فوراً وہ دوسرا حکم نافذ کر دے۔ وہ جو مناسب سمجھتا ہے اسی حکم کو لے آتا ہے، اور جس حکم کو اس وقت مناسب نہیں سمجھتا اس کو وہ منسوخ کر دیتا ہے۔ اور در حقیقت اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم اللہ کو فالو کتنا کرنے والے ہو۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، یا تم ارادہ رکھتے ہو کہ اپنے رسول سے سوال کرو جس طرح اس سے پہلے موسیٰ سے سوال کیے گئے تھے۔
وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جو کوئی ایمان کے بدلے کفر کو لے لے تو بے شک وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ یعنی اب اس آیت میں مسلمانوں کو ایک اور چیز سے منع کیا جا رہا ہے، وہ کون سا؟ کثرت سوال سے، کہ جیسے موسیٰ کی قوم نے موسیٰ سے سوالات کیے، تم ایسے اپنے نبی سے سوال نہ کرو۔ یعنی اکثر آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مسئلوں کے اوپر باتیں کر لیتے تھے، جیسا کہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو تم پر حج فرض کر دیا گیا تو تم حج ضرور کیا کرو۔ ایک آدمی نے عرض کی اللہ کے رسول کیا حج ہر سال فرض کر دیا گیا؟ اللہ کے نبی نے لمٹ نہیں بتائی تھی، یہی کہا تھا کہ تم پر حج فرض کر دیا گیا تو سو تم ضرور کیا کرو۔ اب اس آدمی نے کیا کیا؟ ہر سال حج فرض کیا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر اس نے فرمایا، پھر اس نے 3 دفعہ یہ بات کی کہ ہر سال کرنا ہے، ہر سال کرنا ہے، ہر سال کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور پھر اس کے مقابلے میں جواب دیا تیسری بات کے بعد کہ نہیں، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال تم پر حج فرض ہو جائے۔ اب کیسے کر سکتے تھے؟ نہیں کر سکتے۔ یہ ہے کثرت سوال۔ کثرت سوال کا نتیجہ دیکھیں، اگر اللہ کے نبی کی زبان سے ہاں نکل جاتا تو پھر ہر بندے کے اوپر لازم تھا۔ پیسہ ہے یا نہیں ہے، کیسا ہے، کس طرح سے ہے، ہر بندے کو جانا پڑتا، اور وہاں بھی جانا ہر ایک کے لیے بہت مشکل ہو جاتا۔ ایٹ اے ٹائم اتنا حج کے اوپر رش ہوتا ہے، ابھی تو دنیا میں دیکھو تو دنیا میں لوگ ویسے موجود نظر آتا ہے، لگتا ہی نہیں کوئی گیا۔ تو آپ دیکھ لیں کہ بہت مشکل ہو جانا تھا۔ تو اگر میں اس بات کے اوپر ہاں کہہ دیتا تو حج ہر سال واجب ہو جاتا اور تمہیں ہر سال کرنے کی اس کی استطاعت نہ ہوتی۔ تم مجھے چھوڑے رکھو جب تک میں تمہیں چھوڑے رکھوں، یعنی جب تک میں خود سے کوئی حکم نہ دوں تو مجھے چھوڑ دو۔ میں نے کہا تھا حج فرض ہے تو جس کی استطاعت تھی وہ جا کے کر آتا، جس کا جب دل کرتا جا کے کر آتا۔ میں نے کوئی لمٹ نہیں لگائی تھی، جیسے 5 نمازوں کی لمٹ ہے۔ لوگ کہتے ہیں حج کے لیے اللہ تعالیٰ بلائے گا تو ضرور جائیں گے۔ اللہ دن میں 5 بار نماز کے لیے بلا رہا ہے، پہلے ادھر تو جائیں۔ حج کے لیے استطاعت ہوتے ہوئے بھی بیٹھے ہوتے ہیں کہ اللہ بلائے گا تو جائیں گے، اللہ کیوں نہیں بلا رہا؟ جب اللہ دن میں 5 بار بلا رہا ہے، اس کی 5 بار کے اوپر ملاقات نہیں کرتے تو وہ حج پہ کیسے بلائے گا؟ تو حج پہ اسی کو بلائے گا جس کو اپنا دوست بنائے گا۔ تو سو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تک میں تمہیں چھوڑے رکھوں تم اس کو چھوڑے ہوئے کا فائدہ اٹھاؤ، کیونکہ تم سے پہلے لوگوں کو کثرت سوال اور اپنے انبیاء سے اختلاف نے تباہ و برباد کر ڈالا، یعنی خود ہی پھنستے چلے گئے، جتنے سوال کیے اتنا ہی اس میں الجھتے چلے گئے۔ تو اللہ نے بھی اس آیت کے اندر کثرت سوال سے منع کر کے صحابہ کو تنبیہ کر دی کہ یہودیوں کی طرح اپنے پیغمبر سے ازرائے سرکشی سوال مت کیا کرو۔ گستاخانہ سوالات کبھی اللہ تعالیٰ نے ایمان کے بدلے کفر لے لینا قرار دیا ہے، یعنی ایسے گستاخانہ سوال بھی آ کر نہ کیا کرو جو نبی کی شان کے مطابق نہ ہوں۔ تو اس کو کس کے ذریعے؟ فقط ذلہ سواء السبیل، کھلی گمراہی، دور کی گمراہی، یعنی کس سے تشبیہ دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ گستاخی سوالات کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کے بدلے کفر لے لینے کا قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں میں سے سب سے بڑا مجرم وہ شخص ہے جس نے کسی ایسی چیز کے بارے میں سوال کیا جو حرام نہ تھی، پہلے حرام نہ تھی مگر اس کے سوال کرنے کی وجہ سے حرام قرار دے دی۔ یعنی جب اللہ نے حرام نہیں قرار دی تھی تو اسے سوال نہیں کرنا چاہیے، جب اس نے سوال کیا تو وہ در حقیقت اس کے کہنے پر وہ چیز حرام ہو گئی تو وہ کیا بن گیا؟ مجرم بن گیا۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضول گفتگو، کثرت سوال اور مال کو ضائع کرنے سے منع کر دیا۔ مال ضائع کیسے ہوتا ہے؟ غیر ضروری چیزوں پہ خرچ کرنا اور فضول سامان پہ خرچ، وہی غیر ضروری ہو گیا سارا۔ ہاں جی، عام روٹین کی چیزوں میں بھی اعتدال کا استعمال کرنا۔ اگر ہم اپنا دور دیکھتے ہیں تو اگلا دور دیکھتے تو مجھے بڑا سمجھ نہیں آتی، مجھے تو اپنے بچوں کی بھی سمجھ نہیں آتی۔ میں انہیں اکثر کہتی ہوں کہ بیٹا آپ پانی کم استعمال کریں، ہے ایسا کہ نہیں ہے؟ کہتے ہیں نا بیٹا پانی کم کھولو، بجلی کو فضول استعمال نہ کرو، جب آپ ادھر موجود نہیں ہیں تو لائٹ کیوں جل رہی ہے، ادھر کا پنکھا کیوں چل رہا ہے، یہ کیا ہے؟ ساری مال کو ضائع کرنا۔ جب ضرورت ہی نہیں ہے تو اس چیز کو کیوں استعمال کیا ہے؟ اور پھر دنیا کے معاملات میں ہم دیکھتے ہیں ایک صفائی کرنے کھڑے ہوتے ہیں، کتنا پانی ضائع ہو جاتا ہے۔ کوشش کریں اعتدال میں، جتنا ضرورت ہے اتنا کریں۔
پانی کھول کے کھڑے ہیں اس کو فضولستان، برتن دھونے کھڑے ہیں، ٹینکی ختم ہو جاتی ہے۔ مجھے یہاں پر مجاہدین کے معسکرات کی بات یاد آتی ہے۔ میری ایک بہن تھی دینی، ان کا ہے معسکرات کے ساتھ بہت زیادہ تعلق، ادھر ان کی رشتہ داریاں ہیں۔ کہتی ہم لوگ رہنے کے لیے گئے وہاں پہ، تو ہمیں بڑی شرم آ رہی تھی، سارے کام وہی کر رہے تھے تو ہم بیٹھے رہتے تھے۔ تو ایک دن ہم نے کہا کہ چلو آج آپ نے ناشتہ بنایا، برتن ہم دھو دیتے ہیں آپ کو۔ کہتی پہلے تو انہوں نے منع کیا کہ نہیں رہنے دو، پھر ہم جب برتن دھونے بیٹھے تو انہوں نے کہا اٹھ جاؤ، تم ہماری جو یہ ٹینکی ہے نا، یہ سارا دن کام لگنی ہے اور تم نے اسی برتنوں کے اوپر ختم کر دینی۔ قدر ان سے پوچھو جن کے پاس پانی نایاب۔ تو ہم خود جب 2 دن کے لیے رہ کر آئے نا، تو ہمیں جب پانی ملتا تو ہم دیکھ رہے ہوتے تھے کہ اب اس سے وضو کرنا ہے، حالانکہ انہوں نے ہمیں وافر دیا ہوا تھا، اپنے سے وافر، خود ہمیں دکھاتے تھے کہ دیکھو ہم اتنے سے پانی سے وضو کرتے۔ کیوں؟ پہاڑوں کے اوپر جب مسکن کیا جاتا ہے اور اس کے اوپر جب معسکرات بنائے جاتے ہیں، وہاں پانی اس طرح سے نہیں ہوتا۔ ہمارے لیے انہوں نے معسکرات کے اندر اسپیشل ایک واش روم کا سیٹ اپ کیا اور اس کے اندر ہر چیز لگوائی ہوئی تھی کہ یہ جو ادھر کے آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے یہ چیز ہو۔ لیکن وہاں جب مجاہدین رہتے تھے، ہم ان کو دیکھ کے آئے تو ہم حیران ہوتے تھے، بیچارے ہمیں لگتا تھا ساری رات ہمارے لیے سوتے نہیں۔ 2 راتیں ہم نے وہاں اسٹے کی، ہماری تربیت تھی، ٹریننگز تھی۔ اس کے بعد جب ہم آئے تو ہم نے کہا بڑا مشکل ہے ان کے لیے وہاں رہنا، جیسے وہ رہ رہے ہیں انہیں کو ہی پتا ہے کیسے رہتے۔ حقیقت ہے کہ وہ ایک ٹینکی بہت چھوٹی، کوئی اتنی بڑی نہیں ہے، ہماری اتنی بڑی ٹینکی ہمارے دن میں پتہ نہیں کتنی بار بھرتی ہوگی، تو وہ اپنے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اور لائٹ کے لیے وہ کیا استعمال کرتے تھے، یہاں پہ جیسے ہمارے بچوں نے چھوٹی چھوٹی لائٹیں لی ہوتی ہیں، بالکل پتہ نہیں چلتا کہ وہاں پہ لائٹ وہی اپنے ماتھوں پہ لگا کے وہ یوز کر رہے ہوتے تھے، کوشش ہوتی تھی۔ ہماری وجہ سے انہوں نے چھوٹی وہ سرچ لائٹیں منگوائی، ٹیوب لائٹس جسے بیٹری کے ساتھ چلتی ہیں، تو ہمیں کہا تھا کوشش کریں اسے بہت کم یوز کریں، کیونکہ دشمنوں نے جو سیاروں کے ذریعے جو چیزیں چھوڑی ہوتی ہیں ان سے پتہ چل جاتا ہے یہاں پر کچھ ہے، اور وہ اس طرح سے اٹیک کرتے ہیں۔ تو ہم نے بھی بہت کوشش کر کے، یعنی اندر ہی اندر چلاتے تھے، بہت اندر کر کے، باہر آتے تو ہم کوشش کرتے تھے کہ ایسے ہی بس گزرے۔ تو بہرحال یعنی کہ یہ ان کی زندگی، ان کے معاملات ہیں جیسے وہ رہتے ہیں، آزاد کشمیر کے لوگ جیسے وہ رہتے ہیں، مظفر آباد میں کچھ لوگ، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے۔ ہمارے لیے اتنی سہل زندگی میں ہم نے مال کو اتنا کثرت سے ضائع کیا ہوا ہے۔ ایک چیز میں ہمارے لیے بہت کوشش کریں تو وہ چیز ہماری زیادہ یوز، ایک بڑا جو استعمال کرتا ہے وہ زیادہ استعمال کر لیتا ہے، یعنی زیادہ ٹائم کے لیے، اور چھوٹا استعمال کرتا ہے تو تھوڑے ٹائم میں اس کو ختم کر دیتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مال کو ضائع کرنے والی ہیں، اس طرح کی چیزوں سے اجتناب زیادہ ضروری ہے۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، بہت سے اہل کتاب چاہتے ہیں کاش وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد پھر کافر بنا دے، یعنی کافروں کی شروع سے ہی یہ کوشش ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کے راستے کو اپنانے سے منع کر دیا کہ اہل کتاب چاہتے ہیں کاش کا لفظ استعمال کب ہوتا ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ ایسا ہو جائے، تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ مسلمان کافر بن جائیں۔ اب چاہے ہم لاکھ بار کہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہ میرا لباس مسلمانوں جیسا، نہ میرا اٹھنا مسلمانوں جیسا، نہ میرا کنگھا مسلمانوں جیسا، نہ میرا بیٹھنا سونا مسلمانوں جیسا، نہ میرا کھانا پینا، نہ میری خوشی، نہ میری غمی، تو بتایا اس نے ہمیں کافر بنا دیا کہ نہیں؟ اپنے آپ کو کافر بننے سے بچائیں، کیونکہ یہ کاش جو ہے انہی کا ہے، کاش وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کافر بنا دیں۔ ایمان تو ہے اب ہمارے اندر، اور کل قیامت کے دن اللہ جب کافروں کے ساتھ، یہودوں کے ساتھ کھڑا کرے گا، اس وقت بھی ہم بول کے کہیں گے اللہ ہم تو مسلمان تھے، ہم تو کلمہ پڑھنے والے تھے۔ اللہ کہے گا کام سارے، قول فعل مشابہت ساری تمہاری کس کے ساتھ تھی؟ انہی لوگوں جیسی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نہیں تھی۔ حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، اپنے دلوں کے حسد کی وجہ سے، اس کے بعد کہ ان کے لیے حق خوب واضح ہو گیا۔ حق سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان گئے تھے، حق سے مراد یہی ہے کہ واضح ہو گیا تھا ان کے لیے، مہر نبوت کی نشانیاں دیکھ لی کندھے کے اوپر، اور صدقہ اور جزیہ خیرات لے کر، صدقہ اور تحفہ لے کر بھی آ کر آزما کر دیکھ لیا، حق واضح ہو گیا کہ واقعی یہ نبی ہے۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے کیا کیا؟ اپنی جانوں میں حسد کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لے آئے۔ اسی حسد کی وجہ سے اب وہ مسلمانوں کو بھی مسلمان نہیں رہنے دیتے، جیسا کہ کافر ایک یہ بات کہتا ہے تم مسلمان بن تو گئے ہو لیکن تمہاری طرز زندگی بدل کر تمہیں مسلمان نہیں رہنے دیں گے۔ دوسری الفاظ وہ یہ کہتے ہیں تم نے پاکستان حاصل تو کر لیا ہے لیکن ہم تم سے پاکستان چھین کر ہی
رہیں گے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ فاعفو وصفحو، سو تم معاف کرو اور درگزر کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے۔ یہ ہے عبداللہ بن ابی کے بارے میں بات کہ عبداللہ بن ابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی ایذا رسانیاں دی تھی، اتنی تکلیفیں دی تھی، اور اسی طرح تکلیفیں دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک موقع پر یہ تک کہا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے درمیان میں یہودی بھی بیٹھے تھے، مشرک بھی بیٹھے تھے اور مسلمان بھی بیٹھے تھے، جا کر قرآن پڑھنا شروع کیا تو اس عبداللہ بن ابی نے کہا کہ اللہ کے نبی سے کہ جاؤ تم اپنے لوگوں میں صرف بیٹھ کر قرآن پڑھا کرو، یہاں پر نہ پڑھو، ہم سمجھتے ہیں یہ حق کتاب ہے لیکن تم ہمارے درمیان اس کتاب کو نہ پڑھا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان ہوئے اور کوئی اس تکلیف کے معاملے میں سزا دینے کے حوالے سے صحابہ سے مشورہ کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، فاعفو، بس معاف کر دو، وصفحو، اور درگزر کرو۔ یعنی یہ یہودی، یہ مشرکین، یہ منافق تمہیں ایسی باتیں کرتے رہیں گے، لیکن تم نے اس کے مقابلے میں کیا کرنا ہے؟ معاف کرنا ہے اور درگزر کرنا ہے۔ آج دنیا میں آپ نے اسلام کا لبادہ اوڑھا تو آپ کو بھی چھوڑنے والے لوگ نہیں ہوں گے، وہ آپ کو تنگ کریں گے، وہ آپ کی زندگی کو تنگ کریں گے، وہ آپ کے اوپر باتیں بنائیں گے، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے؟ فاعفو وصفحو، معاف کر دینا ہے اور درگزر کرنا ہے، یہاں تک کہ اللہ کا حکم خود ہی ان کے پر آ جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والے کو ایسا چھوڑ نہیں دے گا، اور ظلم بھی اس کے دین کے ساتھ ہو رہا ہو، اس کے اسلام کے ساتھ ہو رہا ہو، اس کے احکامات کے ساتھ ہو رہا ہے، تو وہ کیسے چھوڑ دے گا؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی ہر طرح کے کام کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّہ، جو بھی تم نیکی اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے پاس پالو گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تو کہا ہمارے لیے کہ جو بھی نیکی بھیجو گے آگے ضرور ملے گی، اور وہ کس کی کون سی نیکی؟ جو اللہ کی رضا کے لیے کی گئی ہوگی، ریاکاری کے لیے نہیں کی ہوگی، تو اللہ کے پاس اس کا اجر ہم پا لیں گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی۔ نمبر 1، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ کو ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا، یہ 5 چیزیں بنیاد ہیں، اور 5 چیزوں کی بنیاد کے اوپر ایک چھت کا، ایک ستون کا ہونا بھی ضروری ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی چھت جہاد قرار دی ہے۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ مجھے ایسا عمل بتائیے کہ جب بھی میں وہ عمل کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اب دیکھیں جنت میں داخل ہونے کے لیے وہ عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ ذرا سا بھی شرک نہ کرو۔ ذرا سا شرک کہاں ہوتا ہے؟ کون سا ہوتا ہے؟ جو قرآن میں ذکر کیا گیا، افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ اپنی خواہشوں کو اپنا معبود نہ بنا، یہ ذرا سا شرک کہ تم نے اپنے معبود کس کو بنا لیا؟ اپنی خواہشوں۔ جب اللہ کی بات ہو اور ہمارے دل کی بات ہو تو تم نے اس میں ذرا سا بھی شرک نہیں کرنا، اور اس کے بعد فرض نماز کو قائم کرو اور فرض زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، تم جنت میں ضرور جاؤ گے۔ کتنا آسان ہے جنت میں جانا، چھوٹا سے ہی ہے نا۔ دیکھا جائے تو دنیا میں اگر ایک معمولی سی چیز اللہ نے رکھی ہے آسانی سے ہو سکتی، لیکن اگر دنیا کو دیکھیں تو پھر یہ ساری چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں۔ آپ دنیا کو نہ دیکھیں، صرف یہ دیکھیں کہ کرنا کیا ہے، میں نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، یہاں تک کہ اپنے دل کو بھی، اپنی خواہش کو بھی نہیں، اور اس کے بعد میں نے نماز کو قائم کرنا ہے، زکوٰۃ ہے تو وہ ادا کرنی ہے، اور رمضان کے روزے رکھنے، انشاءاللہ جنت اللہ کے نبی کی زبان سے ثابت ہو گئی۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، اور انہوں نے کہا جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے مگر جو یہودی ہوں گے یا نصارہ۔ یہ بات ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، تو بار بار کہتے تھے ہم ہی جائیں گے، ہمارے علاوہ کوئی بھی نہیں جائے گا۔ تلک امانیہم، یہ ان کی آرزویں ہیں، یہ ان کی خالی خواہشیں ہیں، آرزویں ہیں، یہ ان کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے انہیں جنت کا ٹکٹ نہیں دیا۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ لے آؤ کوئی دلیل اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ دیکھیں اللہ کے نبی کی زبان سے عشرہ مبشرہ ساتھیوں کا ذکر تو آیا ہے کہ یہ جنتی ہیں، 10 صحابیوں کے بارے میں آیا کہ یہ عشرہ مبشرہ ہیں، جنت میں جانے والے، لیکن اللہ کے نبی نے کبھی نہیں کہا یہود و نصارہ جنت میں جائیں گے۔
اللہ کے نبی موسیٰ نے بھی کبھی نہیں کہا یہود و نصارہ جنت میں جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو کوئی دلیل تو دکھاؤ جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ہی جنت میں جاؤ گے، جبکہ ان کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، کیوں نہیں، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے تابع کر دیا اور وہ نیکی کرنے والا ہے، فلہ اجرہ عند ربہ، تو اس کے لیے اس کے رب کے پاس اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو اس کے پر نہ کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ مجھے یہ آیتیں بڑی پسند ہیں جن کے اوپر آ جاتا ہے ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ نہ ان میں کسی قسم کا غم ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ پیچھے عمل دیکھ لیں، وہ کر لیں، نہ کبھی کوئی غم آپ کے اوپر رہے گا نہ کبھی کوئی تکلیف آپ کے اوپر رہے گی۔ تو یہ اس میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ جس نے اپنا چہرہ اللہ کے تابع کر دیا، صرف چہرہ ہی نہیں پورا جسم، ان چہرے سے مراد یہی ہے کہ پورا کا پورا اسلام میں داخل ہو گیا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کو واجب کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہم ایک غزوہ میں موجود تھے، آپ نے ایک شخص کے متعلق جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا فرمایا یہ شخص دوزخ والوں میں سے ہے، یعنی تھا وہ مسلمان، لڑ بھی مسلمانوں کے ساتھ رہا تھا، لیکن اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ دوزخ والوں میں سے ہے۔ اب وہ شخص جو سن رہا تھا صحابی، وہ بڑا حیران ہوا، جب جنگ شروع ہوئی تو وہ شخص مسلمانوں کی طرف سے بڑی بہادری کے ساتھ لڑا اور وہ زخمی ہو گیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، جس کے متعلق آپ نے فرمایا تھا کہ وہ دوزخ میں جائے گا، وہ تو آج بڑی بے جگری کے ساتھ لڑ رہا تھا اور زخمی ہو کر فوت ہو گیا ہے، آپ نے اب بھی وہی جواب دیا، وہ جہنم میں گیا۔ ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ قریب تھا کہ بعض لوگوں کے دلوں میں کوئی شبہ پیدا ہو جاتا اور اسی غور و فکر میں تھے کہ کسی نے بتایا کہ وہ ابھی مرا نہیں ہے، البتہ زخم کاری ہے، یعنی بہت زیادہ گہرا زخم ہے۔ پھر جب رات آئی تو اس نے زخموں کی تاب نہ لا کر خودکشی کر لی۔ اللہ کے نبی کی اس بات پوری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی گئی تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں۔ پھر آپ نے بلال کو حکم دیا اور انہوں نے یہ لوگوں میں اعلان کر دیا کہ مسلمان کی سوا جنت میں کوئی اور داخل نہیں ہوگا، اور کبھی اللہ تعالیٰ اپنے دین کی مدد کسی فاجر شخص سے بھی لے لیتا ہے۔ یعنی یہ کون تھا؟ فاجر شخص، در حقیقت مسلمانوں میں تھا لیکن شخص کون تھا؟ ہم مسلمان ہیں، پتہ نہیں ہم کون ہوں گے، پھر اللہ کی نظر میں ہمارا نام کیا ہوگا۔ حضرت عمر فاروق اس بات کے اوپر اتنا رویا کرتے تھے، کثرت سے رویا کرتے تھے، اور آ کر اس صحابی سے پوچھا کرتے تھے جس صحابی کو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ شخص لکھ لو منافق ہے۔ آخری ٹائم تک، مرتے تک انہیں یہ فکر تھی، اس سے پوچھتے تھے بتاؤ میرا نام کے بارے میں تو اللہ کے نبی نے نہیں کہا تھا کہ میں منافق ہوں، وہ نہیں بتاتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اللہ کے نبی کا راز ہے جو میں کسی کو نہیں دوں گا۔ تو آخری وقت انہوں نے مرتے سے پہلے یہی کہا، کچھ عرصہ پہلے، کہ تم مجھے صرف اتنا بتا دو کہ میرا نام تو اس میں شامل نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا میں کبھی نہ بتاتا، لیکن صرف آپ نے اپنا پوچھا تو میں بتاتا ہوں، آپ کا نام منافقوں میں نہیں۔ کتنے نیک عمل کرتے تھے، پھر بھی دل میں خوف تھا کہ کہیں ہم منافقوں میں سے نہ ہوں، کہیں ہم فاجروں میں سے نہ ہوں۔ آج ہم مسلمان عمل نہیں کرتے پھر بھی کچھ فہمی میں مبتلا ہیں کہ جنت میں تو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں مومن مسلمان بنا کر جنت میں داخلہ نصیب فرما دے۔